السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانی۔ یہ عجیب اور خوفناک واقعات میرے میکے والوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس سب کی شروعات تب ہوئی جب ابو لوگ اس منحوس گھر میں شفٹ ہوئے۔ دراصل میرے بڑے بھائی شادی شدہ تھے اور دوسرے بھائی کی شادی کرنی تھی، تو بڑا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ اسٹیٹ ایجنسی والے نے ایک فلیٹ دکھایا۔ کافی بڑا فلیٹ تھا، گھر میں کارپیٹس، اچھا پینٹ، ہر روم میں الگ کلر کا پینٹ تھا۔ فوراً پسند آ گیا۔ جب ہم سب لیڈیز وہ فلیٹ دیکھنے گئے تو ڈرائنگ روم میں ہر طرف اچھی سی فوٹو فریمز کے ساتھ ساتھ کافی مہنگی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، جن میں دعائیں لکھی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر بڑی بھابھی کو کچھ شک سا ہوا کہ یہ کس وجہ سے لگی ہوئی ہوں گی۔ بڑی بھابھی بہت ڈرتی تھی پہلے سے ہی، بار بار ہم سے کہہ رہی تھی مجھے تو کچھ عجیب لگ رہا ہے، اتنا اچھا سیٹ ہوا فل فرنش گھر کسی نے کیوں چھوڑا ہوگا۔ ہم نے کہا کچھ نہیں ہے، بس آپ کا وہم ہے۔ ابو لوگوں کے شفٹ ہونے سے پہلے اس فلیٹ میں آنر کے بیٹے اکثر آ کے رکتے تھے، مگر وہاں رہتے نہیں تھے اور نہ ہی رات کو وہاں قیام کرتے تھے۔ اس گھر کے اندر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ خیر، پہلے دن ابو لوگوں نے سارا سامان سیٹ کروا دیا۔ میں بھی اپنے سسرال سے وہاں آئی تھی۔ رات ہوئی تو سب تھک چکے تھے، اس لیے جلدی سو گئے۔ اس گھر میں 2 کمروں کا دروازہ ایک ہی گیلری میں کھلتا تھا۔ ایک روم امی ابو کا تھا اور دوسرا شادی شدہ بھائی کا۔ اس رات 2 بجے کے قریب بھائی کے روم کی گیلری والے دروازے پر کسی نے بہت زور سے ناک کیا۔ بھائی اور بھابھی گھبرا کر اچانک اٹھ گئے۔ بھائی نے دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سونے لگے، مگر پھر کچھ دیر بعد لانچ والے دروازے پر بہت زور سے ناک ہوا۔ بھائی بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے۔ وہ تھکن کی وجہ سے اس بات کو وہم کہہ کر سو گئے، مگر بھابھی نے بہن کے نمبر پہ کال کر کے پوچھا کہ تم نے ناک کی آواز سنی؟ تو بہن نے کہا نہیں، ہم سب تو کب سے سو گئے تھے۔ خیر، صبح ہوئی تو ہم سب گھر کے کاموں میں لگ گئے اور رات والی بات بھول گئے۔ پھر اس کے بعد اکثر کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگا۔ ہم زیادہ دھیان نہ دیتے اور اگنور کر دیتے۔ پھر میں بھی اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ ایک دن امی گھر پر اکیلی تھی، بھابھی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور بھائی ابو آفس سے ابھی نہیں آئے تھے۔ لائٹ نہیں تھی اور امی مجھ سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ اچانک بھابھی کے روم سے اتنی زور سے شیشہ گر کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے چورا چورا ہو گیا ہو۔ امی دیکھنے گئی تو کچھ نہیں ہوا تھا، شیشہ بالکل سلامت تھا۔ امی نے اگنور کر کے مجھے بھی تسلی دی، مگر انہیں شک ہو گیا تھا۔ اکثر ہم وہاں رکنے جاتے تو ایسا محسوس ہوتا جس سے کوئی ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں گیا ہو۔ یہ بات سب نے ہی محسوس کی تھی۔ اکثر دوپہر کو ڈرائنگ روم سے ابو کی بات کرنے کی آوازیں آتی، جبکہ وہ اس وقت ابو آفس میں ہوتے تھے۔ چھوٹی بہن نے تو ایک دفعہ ابو کو ڈرائنگ روم میں جاتے بھی دیکھا تھا، اور جب وہ دیکھنے گئی تو ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ وہاں گئے اور رات رک گئے۔ رات کو وہ ڈرائنگ روم میں سونے چلے گئے۔ انہیں رات کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، لہٰذا وہ باہر جانے لگے تو دیکھا میرے ابو کچن میں گئے ہیں۔ یہ وہیں کھڑے انتظار کرتے رہے، ابو چلے جائیں تو وہ باہر جائیں، مگر ابو نکل ہی نہیں رہے تھے۔ آخر انہوں نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور ابو کے روم میں دیکھا تو وہ بے خبر اپنے روم میں سو رہے تھے۔
ان واقعات نے ہم سب کو بہت الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ ٹائم بعد چھوٹے بھائی کی شادی کا وقت آ گیا۔ سب مصروف ہو گئے۔ دوسری بھابھی بھی بہت اچھی تھی۔ جب ان کا روم سیٹ کیا تو امی نے پہلی بار دیکھا کہ اس روم میں چاروں کونوں میں کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اکثر لوگ تب لگواتے ہیں جب گھر میں آسیب کا بسیرا ہو۔ خیر ابو نے کہا کہ کسی عامل سے جلد ہی رابطہ کریں گے، مگر یہ بات وہ بھول گئے۔ چھوٹی بھابھی اتنا خوش آئی تھی، پر کچھ ہی دنوں بعد سے خاموش رہنے لگی اور اکثر اپنے روم میں اکیلی کھڑی شیشے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ڈرائنگ روم عجیب سا سناٹے والا تھا۔ ابو وہی نماز پڑھتے تھے۔ ابو بالکل فٹ اور ایکٹیو تھے، مگر ایک دن آفس سے آئے تو سیڑھیوں سے ان کا پیر سلپ ہو گیا۔ طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ابو کا انتقال ہو گیا۔ 10 دنوں کے بعد بھائی کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک ہاتھ میں فریکچر ہوا۔ ایک دن میری بہن لانچ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو دیکھا کہ ابو کچن میں گئے ہیں، جبکہ ابو زندہ نہیں تھے۔ ابو کے چہلم کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ بعد میں پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ یہاں جو بھی شفٹ ہوتا ہے وہ اتنی بری طرح سیڑھیوں سے گرتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی یہاں رہ نہیں پایا۔ خیر نئے گھر میں سب ٹھیک ہے، مگر چھوٹی بھابھی نفسیاتی ہو گئی ہیں۔ خود ہی خود اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں اور ہنستی رہتی ہیں۔ اور بڑی بھابھی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، ہر بار مسکیریج ہو جاتا ہے۔